اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے ساتھ اپنی نوجوانی کی ایک زمانہ اسکول کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں لکھنا تو میں نے اپنے بچپن میں چیزیں ڈائری وغیرہ لکھا کرتا تھا، کچھ 8ویں کلاس میں چھوٹی پھوٹی شاعری بھی کرنا شروع کر دی تھی اور تحریریں بھی لکھنا شروع کر دی تھی۔ لیکن جو میری پہلی تحریر تھی وہ جب میں 10ویں جماعت میں اس وقت میں نے ایک تحریر لکھی، جو لکھ کر میں نے اس زمانے میں شائع ہونے والا ایک میگزین تھا، لاہور سے شائع ہوتا تھا ایک میگزین جس کا نام تھا تحریک، اور یہ 15 روزہ تھا، یعنی فورٹ نائٹلی یہ شائع ہوا کرتا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایک تحریر لکھی جو ایک سیاسی موضوع پر تھی، اور وہ لکھ کر میں نے میگزین میں کے لیے اس کا ایڈریس لیا، اس کا جو پتہ تھا جو اس پر لکھا ہوا تھا بھجوا دی۔ اخبارات دیکھ رہا تھا، رسائل دیکھ رہا تھا، تو اچانک سے میری نظر پڑی اور میں نے وہ اپنا میگزین جس میں نے بھجوایا تھا اس کو دیکھا، اس سے کہا کہ مجھے اتار کے دو، اس نے اتار کے دیا۔ تو جب میں نے اس کو کھول کر دیکھا تو صفحہ نمبر 21 اور 22 پر میرا جو تحریر تھی وہ چھپی ہوئی تھی۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے اس وقت۔ وہ تحریر جو تھی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس زمانے میں جو وزیر اعظم تھی وہ بے نظیر بھٹو تھی، اور اس زمانے میں وہ بہت شدید تنقید ہوا کرتی تھی مذہبی حلقے کی جانب سے، خاص طور پہ جب وہ اسٹی میں لوٹی تھی وہ تو بہت شدید تنقید ہوتی تھی۔ اچھا، تو وہ تحریر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ابھی وہ صفحہ نمبر 21 اور 22 پہ شائع ہوئی تھی۔ تو اب میں تحریر پڑھنے کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ میں بتا رہا ہوں، مجھے 10ویں جماعت میں کا طالب علم تھا، اور یہ میگزین جو تھا، یہ تحریر جو چھپی تھی، یہ 16 اگست 1990 تا 31 اگست 1990 کا جو شمارہ تھا تحریک، 15 روزہ تحریک یا فورٹ نائٹلی تحریک لاہور، اس میں شائع ہوئی تھی تحریر۔ اور آپ جان سکتے ہیں کسی بچے کی وہ تحریر جو بغیر کسی سفارش کے چھپی ہو اور ان ایکسپیکٹڈلی چھپی ہوئی ہو، اور بچے نے خود ہی لکھی ہو، بڑے سے نہ لکھوائی ہو، میں نے خود ہی لکھی، اس کا ایک ایک لفظ میرا اپنا، تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے بچہ، اس کو کتنی موٹیویشن ملتی ہے، اندر سے ایک ڈرائیو ملتی ہے جس کو آج کل کے بچے کک کہتے ہیں، کک مل گئی، تو وہ کک مل گئی مجھے اس زمانے میں، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا موٹیویشن ہوئی، اور پھر میں لکھتا رہا چیزیں۔ چلیں اب تحریر کی طرف آتا ہوں۔ انہوں نے اس کا جو عنوان رکھا شروع میں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، محمد سجاد خان، 10ویں جماعت کے ایک طالب علم کا وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے نام کھلا خط، جس کے شرمندہ اشاعت ہونے سے پہلے ہی محترمہ کی حکومت داغ مفاد کر دے گی۔ اچھا جی، جب میں نے یہ خط لکھا تھا اس وقت وہ ان کی وزیر اعظم تھی، لیکن جب خط چھپ کر آیا ہفتہ 15 دن کے بعد، اس دوران میں ان کی حکومت ہی ختم ہو گئی۔ ایک دن کہا کہ اسلام، ایک انگریزی اخبار کو انٹرویو دیتے غالباً کہا تھا انہوں نے کہ اسلام کے اندر جو سزائیں ہیں یہ بہت شدید ہیں، یہ ظالمانہ کا لفظ استعمال کیا تھا، بروٹل کا لفظ استعمال کیا تھا، بروٹل سزائیں اسلام کے اندر، یعنی اللہ رسول کی بنائی ہوئی سزائیں جو اسلام کی شریعت کی سزائیں ہیں وہ بروٹل ہیں۔ میں نے اسی پرسپیکٹو میں یہ جواب دیا تھا بے نظیر کو، 10ویں کا طالب علم ہونے کے باوجود، اور یہ میں نے اسی وقت یہ تحریر خود لکھی، اور اللہ تعالیٰ کی نے مدد فرمائی اور یہ چھپ گئی تحریر۔ اچھا، وہ اب آتا ہوں میں تحریر کی طرف۔ تو تحریر میں ہے کہ میں مخاطب کر کے کہتا ہوں، محترمہ وزیر اعظم صاحبہ، میں 10 جماعت کا طالب علم ہوں، 10 سے مراد 10ویں جماعت یا جمعۃ المبارک کو آپ کی اسلامی سزاؤں کی بابت انتہائی ناپسندیدہ اور اسلام دشمنی پر مبنی اخبارات میں شہ سرخیوں کے ساتھ شائع شدہ بیان پڑھ کر بے حد ملال اور افسوس ہوا کہ ایک ایسے ملک کی حکمران ہو کر جو حاصل ہی اسلام کے نام پر کیا گیا ہو، اسلامی سزاؤں کے بارے میں اتنا کبھی ہی بیان دیا، اتنا بدصورت، اتنا برا بیان دیا آپ نے، جو سراسر اسلام و نظریہ پاکستان کی کھلی خلاف ہے۔ یعنی ہم ایک مسلمان ملک ہیں، اسلامی کنٹری ہے، اسلام کے نام پر ہے، تو پھر یہاں پر اگر اسلام نہیں ہوگا، اسلامی سزائیں نہیں ہوگی، اسلامی نظام نہیں ہوگا، تو پھر کہیں یہ یورپ اور امریکہ کے کسی ملک میں ہوگا یا کسی اسکینڈینیوین کنٹری میں ہوگا۔ خیر، اس بیان سے آپ کی مغربی ذہنیت اور اسلام سے عقیدت کا صریح طور پر علم ہوتا ہے، صریح طور پر، مکمل طور پر اور واضح طور پر، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ پھر میں آگے اگلے پیراگراف میں کہتا ہوں کہ محترمہ وزیر اعظم صاحبہ، سنا ہے آپ نے ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پہلے وہ آکسفورڈ سے پڑھی، اس کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کی جو دنیا کی سب سے معروف یونیورسٹی ہے اور مہنگی یونیورسٹی اور اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں سے اس کا اول درجے کی یونیورسٹی ہے۔
وہاں سے تعلیم حاصل کی تھی ہارورڈ یونیورسٹی سے. جہاں تک میری معلومات کا تعلق متذکرہ یونیورسٹی میں فقہ اسلامی یا دیگر کسی اسلامی مضمون یعنی سبجیکٹ کی تدریس نہیں ہوتی. اگر آپ نے اسلامیات کی تعلیم ہی حاصل نہیں کی تو پھر آپ نے اتنا کبیر بیان کیوں دیا؟ میں اگرچہ ہم جماعت کا طالب ہوں لیکن بحیثیت ایک مسلمان میں اس موضوع پر قلم اٹھانے پر مجبور ہو گیا ہوں. محترمہ وزیر اعظم صاحبہ، اسلام کی بعض مثالی سزائیں ہو سکتا ہے کہ بظاہر ظالمانہ اور غیر مناسب نظر آئیں، دکھنے میں لگتا ہے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ظالمانہ اور غیر مناسب، لیکن کچھ غور و فکر سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ سزائیں نہ ظالمانہ اور نہ غیر مناسب، کیونکہ اسلام صرف انہیں اسی صورت میں نافذ کرتا ہے جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ایک مجرم کی نہ کوئی خاص مجبوری درپیش تھی نہ اس کے ارتکاب جرم کی معقول وجہ جواز. یعنی اگر اس میں کوئی مجبوری آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے، کوئی ایسی چیز جو اس کے اندر اس کو ثابت ہو جائے کہ اس کے اندر ثبوت پورے نہیں ہیں اور وہ کسی مجبوری کی حالت میں کی گئی ہے، تو پھر اس کو وہ سزا سخت سزا نہیں ملتی. کیونکہ پھر وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اسلام چور کو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے، لیکن جہاں ذرا بھی شک و شبہ ہو کہ چوری کی وجہ بھوک تھی تو وہ مجرم کو قتل کی سزا نہیں دیتا. مثلا ایک آدمی ڈیلیبریٹلی کر رہا ہے، مجبوری بھی کوئی نہیں ہے، چوری کرتا پھر رہا ہے، تو ایسے بندے کو پھر اسلام میں تو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، قطع ید، ہاتھ کاٹنے کی سزا، قطع ید ہاتھ کو کہتے ہیں عربی زبان، تو قطع ید کی سزا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایک آدمی نے بھوک کی حالت میں کی اور پتہ لگ جائے، کنفرم ہو جائے کہ بھوک کی حالت میں کسی مجبوری کی وجہ سے کی ہے، تو پھر وہ اس کے لیے کوئی اور سزا تجویز کی جائے گی، نہ کہ قطع ید یا ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جائے گی. دوسری سزاؤں کے بارے میں بھی اسلام اسی طرح کی احتیاط ملحوظ رکھتا ہے. خلیفہ دوم، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اسلامی تاریخ کے ممتاز ترین فقہا میں شمار، یہ جورسٹ تھے بہت بڑے حضرت عمر فاروق. صرف خیر بیان کردہ ایک اور رسول سے بھی اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق، یہ جو حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ مجبوری ہو تو پھر وہ سزا نہیں ملے گی جو کہ شدید اور سخت ترین سزا ہے، وہ نہیں ملے گی. وہ کہتے ہیں حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق احکام شریعت کے نفاذ میں اپنی سختی کے لیے معروف ہیں. یعنی حضرت عمر فاروق جو شریعت کا نفاذ ہے اس کے اندر وہ 19-20 نہیں کرتے، وہ شدت کے ساتھ نافذ فرماتے ہیں، امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، اس کو نافذ کرنا امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، جس کی بنا ان کے اس اصول کو احکام شریعت کی توجیہ میں نرمی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. حضرت فاروق کے زمانے میں جب قحط پڑا تو آپ نے چوری کے احکام کے الزام میں کسی کو قطع ید کی سزا دی. ان کے عہد میں جب قحط آ گیا، فیمائن آ گیا، تو پھر حضرت عمر فاروق نے کسی کو بھی چوری کی سزا حکم جاری فرما دیا کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی قاضی قطع ید کی سزا، ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دے کسی بھی چور کو. کیوں؟ حالانکہ حکم تو یہی ہے کہ قطع ید ہے، لیکن نہیں دی گئی کیونکہ اس بات کا امکان موجود تھا کہ لوگ چوری بھوک سے مجبور ہو کر کرتے ہیں. یعنی سزا کو امپلیمنٹ کرنے میں یہ اس کے اندر ایک توجیہ رکھی گئی، اس کے اندر ایک رکھا گیا، اس کے اندر اس چیز کا ملحوظ خاطر رکھا اس کا جواز کہ اگر کوئی شخص کے بھوک کے حالت میں ایسا کر رہا ہے تو یہ نہ ہو کہ ہم اس کو ایسی سزا دے دیں جو کہ شدید ترین سزا ہے، ہاتھ کاٹنے کی. ٹھیک ہے جی. تو پھر مندرجہ ذیل واقع سے اسلامی قانون کی پیروی پر بخوبی نظر پڑتی ہے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اطلاع ملی ان کو ایک دفعہ کہ حاطب بن ابی بلتا کہ کچھ غلاموں نے مزنہ کے ایک آدمی کی اونٹنی چوری کر لی. کہ حاطب بن ابی بلتا ایک شخص تھا جس کے کچھ غلاموں نے اس کی ایک اونٹنی چوری کر لی. حضرت عمر فاروق نے دریافت کیا تو لڑکوں نے چوری کا جواز اقرار کر لیا. انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے اس کی اونٹنی چوری کی ہے، جس پر آپ نے ان کے ہاتھ کاٹنے کو حکم صادر فرما دیا. لیکن پھر کچھ سوچ کر آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ تم ان لڑکوں کو ملازم رکھنے کے بعد انہیں فاقوں مارتے ہو جس سے وہ حرام کھانے پر مجبور ہو جاتے. اب مالک نے اس کو رکھا ہوا تو تھا ان لڑکوں کو جنہوں نے اونٹنی چوری کی تھی، لیکن بات یہ تھی کہ وہ ان کو فاقوں مار رہا تھا، ان کو کھانا نہیں دیتا، ان کو تنخواہ نہیں دیتا تھا. تو وہ جو جن کو تنخواہ نہیں ملتی وہ آخر کار مجبور ہو کہ انہوں نے وہ اونٹنی چوری کی اور اپنا پیٹ بھر لیا، جا کے اپنی ضرورت پوری کر دی جو بھی تھا ان کا. تو پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اب میں ان کو چوری کی سزا نہیں دوں، بھلے انہوں نے ان کی چوری کی. کیوں؟ کیونکہ یہ مجبوری تھی ان کی، اور تو نے ظلم ان پر کیا تھا، حاکم نے ظلم ان پر کیا تھا، جو مالک تھا اس نے ظلم کیا تھا ان پر، حاتم ابن بلتا نے. تو کھانے پر میں تو ان کے ہاتھ نہیں کٹوا دیتا. یہ کیا کہ اپنے قطع ید کی سزا فوراً منسوخ کر دی. پھر اس کے آپ نے ان کے مالک حاتم بن ابی بلتا سے مخاطب ہو کر فرمایا خدا کی قسم ان کے ہاتھ تو نہیں میں نے کٹوائے، لیکن تم پر ضرور بھاری جرمانہ کروں گا. الٹا اب تجھے جرمانہ پے کرنا پڑے گا کہ تو نے ملازم رکھی اور ان کو اس کے بعد تنخواہ بھی نہیں دی، جس سے تم کو تکلیف ہوگی. اور یہ کیا کہ آپ نے حکم دیا کہ وہ اونٹنی کے مالک کو 2 اونٹنیوں کی قیمت ادا کرے. ٹھیک ہے جی. اب 2 اونٹنیوں کی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے گی.
محترمہ وزیر اعظم صاحبہ، کیا آپ نے کبھی اس پہلو کے متعلق بھی غور و فکر کیا کہ آپ کے دور حکومت میں آپ کے استحصالی، اب یہ اس وقت استحصال ہو رہا تھا، اب تو وہ اس سے بہت آگے جا چکا ہے، یہ 35-36 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اور اب تو یہ صورتحال بہت آگے جا، اب تو پوری قوم کا استحصال ہو رہا ہے، ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، پوری قوم کی بے تحاشا ہو رہی ہے، نظام کے زیر سایہ نہ جانے کتنے مجبور بے کس لوگ بھوک و افلاس سے تنگ آ کر ایسا کرتے ہوں گے۔ اصل مجرم کون ہے؟ وہ لوگ جو بھوک و افلاس سے تنگ آ کر ایسا کرتے ہیں، حالانکہ آج سے بہت بہتر حالات تھے اس زمانے میں، تو آج اس سے بھی بدتر حالات ہمارے ملک کے۔ اگر آپ واقعی بجلی کا بل ہی پے کر دو تو پتہ نہیں چوری کر کے اور ڈاکہ ڈال کے بجلی کا بل پے کرنا پڑتا ہوگا، پتہ نہیں کون کیسے پے کرتا ہوگا، جس طرح کے بل آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی تنخواہ 15,000 روپے، اس کے گھر 10,000 12,000 کا بل آ رہا ہے، 20,000 25,000 تنخواہ، اس کے گھر 8,000 10,000 کا بل آ رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ کیسے پورے کرے گا اپنے پیسے؟ تو یہاں تو بل ہی اب مسئلہ بن گیا۔ اب واقعی عوام کی اتنی ہمدرد ہے اور یہ ان کو سزاؤں سے بچانا چاہتی ہیں تو موجودہ استحصالی نظام کو بدلیں، یعنی آپ اسلام پر تنقید مت کریں، آپ لوگوں کی زندگی بہتر بنائیں، ان کے لیے سہولیات وسائل پیدا کریں، اور پھر کوئی ایسا کرے تو پھر سزا دیں نا۔ پھر یعنی پیغمبر اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کہ شبہات یعنی شک کی صورت میں حدود جاری نہ کرو، کہ جب شبہ ہو جائے، ڈاؤٹ پیدا ہو جائے، تو پھر اس صورت میں یہ وہ اصول تھا جس کی بنیاد پر حضرت عمر فاروق نے شریعت میں دی گئی سزا معطل کر دی تھی، کہ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یعنی شک کی صورت میں حدود جاری نہ کرو۔ اب یہاں پہ میں حدود کو تھوڑا سا بیان کروں، حدود کیا ہوتے ہیں؟ اب آپ کو یہ لفظ مشکل ہوگا، جو قانون کو جانتے ہیں، جو فقہ اسلامی کو جانتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے۔ تو حدود جو ہوتی ہے نا، حد ہوتی ہے، حد جاری کرنا، حد جاری کرنا، پنشمنٹ فار اسپیسیفک کرائم ڈیمڈ اگینسٹ گاڈ فار وچ penalties are explicitly set in the Quran and حدیث، یعنی شریعت اسلامیہ میں وہ سزائیں جو کہ قرآن اور حدیث میں براہ راست جن کی تعین کر دی ہے، جن کا تعین ڈٹرمن کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ شدید سزائیں ہوتی ہیں، اور یہ جرم اگینسٹ گاڈ سمجھا جاتا ہے، تو یہ شدید ترین سزائیں ہوتی ہیں۔ مثلا زنا ہے، اب زنا کی سزا کیا ہے؟ اگر تو شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہے، 100 کوڑے مارو اور شہر بدر کر دو، اگر غیر شادی شدہ ہے۔ لیکن اگر شادی شدہ یہ جرم کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو اس کو پھر جینے کا حق نہیں، اس کو پتھر مار مار کے مار دو۔ اب بظاہر دکھنے میں بڑی سخت سزا ہے، لیکن جرم دیکھو معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب ایسی سخت سزائیں دیتا ہے وہ اس معاشرے کو بچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ آگے چلیں جی، محترمہ وزیر اعظم صاحبہ، سزاؤں کے بارے میں اسلام کی پالیسی کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام پہلے تو معاشرے کو ان تمام حالات و اسباب سے پاک کرتا ہے جو جرائم کا باعث بنتے ہیں، اس کے بعد بھی جو لوگ جرائم کے مرتکب ہوں انہیں عبرتناک اور منصفانہ سزا، یہ ہے اصول۔ پہلے معاشرے میں وہ چیزیں ختم کر دو کہ جہاں پر جو اس کا وجہ بن رہی ہے، اور وہ چیزیں ختم کر دیں، اور پھر اس کے باوجود لوگ اپنی مرضی اور فری ول سے ایسی گناہ، بڑے بڑے گندے گناہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ سخت ترین سزائیں دینے کا حکم جاری کر دیں۔ اس کے جرم کی مناسبت سے کوئی اور ہلکی سزا دی جائے گی۔ جرائم کا باعث بننے والے اسباب کا اسلام مختلف ذرائع سے خاتمہ کرنے کی صحیح کرتا ہے، صحیح مطلب کوشش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دولت کی منصفانہ تقسیم پر بھی زور دیتا ہے کہ معاشرے میں معیشت اچھی ہے، لوگوں کی اکانومی اچھی ہو، لوگ نہ دو نمبریاں کرتے پھرتے ہیں، تاکہ حضرت عمر عبدالعزیز کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ افلاس کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو خلیفہ پانچویں خلیفہ بھی راشد بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے زمانے میں غربت، افلاس ختم ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اتنی اچھی پالیسیز وہ لے کر آئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ دیکھتے ہیں کہ اسی ریاست کے تمام شہریوں کے مناسب روزگار بھی مہیا کرتی تھی، روزگار مہیا نہ ہو سکے یا کوئی شہری کام کرنے اپنی روزی کمانے کے قابل نہ ہو تو خزانہ عامرہ سے اس کو مدد دی جاتی تھی۔ یعنی آج ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر لوگوں کو کیا ملتے ہیں؟ ان امپلائمنٹ الاؤنس ملتے ہیں۔ تو آج سے 1400 سال پہلے، 1300 سال پہلے اسلامی حکومت ان امپلائمنٹ الاؤنس دیا کرتی تھی، یہ سب کی جاب واب ہر چیز کا بندوبست کر رہی ہے، اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کو بھی خزانہ عامرہ سے شادی کرنے کے لیے پیسے ملتے تھے، اور اگر کسی کے پاس جاب نہیں ہے تو گھر بیٹھے اس کو، تو ویسٹ یہ تصور آج 18ویں 19ویں اور 20ویں اور 21ویں صدی میں یہ کام کر رہا ہے، اور جبکہ یہ 1400 سال پہلے 1300 سال مسلمان یہ کام کرتے رہے، لیکن وہ حکمران اچھے تھے، یا اچھے حکمران تھے، یا سسٹم بہتر تھا۔ پھر آ کے کہتے ہیں کہ محترمہ وزیر اعظم صاحبہ، جب تک آپ جیسے حکمران اس ملک پر مسلط رہیں گے تو یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت تک نہ تو دولت کی منصفانہ تقسیم ہو سکتی ہے اور نہ ہی بھوک و افلاس کا خاتمہ ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے والد بزرگوار کے ہاتھوں عمر کی زنبیل لگ گئی تھی جو اب وراثت میں آپ کو مل چکی ہے، تو پتہ نہیں زنبیل لگی تھی لیکن ان کو آصف علی زرداری جیسا شوہر مل گیا تھا بے نظیر صاحبہ کو، جس نے مسٹر 10% بنا اور پھر جو کچھ ہوا ملک کے ساتھ تباہی بربادی کی، اور پھر ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جس میں بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی اور صدارت اسی کے ہاتھ میں آ گئی، اور پھر تو وہ کیا کہتے ہیں نا،
چٹ بھی میری پٹ بھی میرا اور پانچوں گھی میں، سر بھی بلکہ سر اور ٹانگیں بھی گھی کے اندر، صدر بن گئے، وزیر اعظم، سارا اقتدار ان کے اسی کے شخص کے ہاتھ میں آ گیا، تو پھر کیا ہوا؟ ملک کو برباد کر دیا ان لوگوں سب نے مل کر۔ محترم وزیر صاحبہ، آپ کی اطلاع اور معلومات کے لیے جیسا کہ اسلامی معاشرے میں کوڑوں قطع ید ہاتھ کاٹنے کی سنساری وغیرہ کی سزائیں کوئی عام معمول کی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمول کی بات نہیں ہے کہ جس کو چاہو اٹھا کے سزا دے دو بھائی۔ واقعہ یہ کہ اس طرح کی عبرتناک سزائیں اسلامی معاشرے میں شاذ و نادر ہی نافذ ہو، جہاں پر اسلام کی سزائیں نافذ ہوتی ہیں پھر وہاں پر یہ چیزیں بہت کم ہوتی ہیں، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گناہ کتنا بڑا اور پکڑے گے تو سزا کیا ملنی، تو وہاں پر سزائیں کم ہوتی ہیں۔ اب چنانچہ یہ بات کہ اسلامی تاریخ کی 400 سالہ مدت میں قطع ید کی سزا فقط 6 مرتبہ دی گئی، اس حقیقت کا بین ثبوت ہے، بین کا مطلب ایک واضح اور ایک کس کا اصل مقصد چوری کا سد باب ہے اور نہ کہ ہاتھ کاٹنے، اس لیے اسلام سزائیں دینے سے قبل خود برائی مٹانے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ ہر ممکن طریقے سے علاج کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ایک متوازن اور معقول زندگی کے فلوٹ آئیں۔ محترمہ وزیر اعظم صاحبہ، لیکن سب کچھ اس وقت ناممکن ہے، اس وقت تک ناممکن ہے جب تک معاشرے کے تمام اصول و قواعد اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مرتب نہ ہو، لیکن یہ سب کچھ اس وقت ناممکن ہے جب تک آپ جیسے مغربی فکر سے متاثر، یعنی اسلامی تھاٹ ہی نہیں ہے، اسلامی سوچ ہی نہیں ہے، تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ مغرب کا تصور زندگی، تصور حیات لے کر پاکستان پر حکمرانی شروع کر دیتے، جب تک آپ جیسے مغربی فکر سے متاثر حکمرانوں سے پیچھا نہ چھڑا لیجیے۔ اب مجھے یقین ہے آپ اسلامی قانون کی حکمتوں کا کھلے دل سے مطالعہ کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی تمام غلط فہمیاں رفع ہو جائیں گی۔ اسلام اور پاکستان کا ادنا خادم، محمد سجاد خان، طالب علم جماعت دہم۔